ان سے باز رہو اور کسی لالچ کے بغیر ہر حال میں اس کی فرما برداری کرتے رہو اللہ تعالیٰ کی۔ کسی تہمت کے بغیر تقدیر کو اس کے حوالے کر دو۔ کیا مطلب؟ تمہارے نصیب میں کیا ہے کیا نہیں ہے، کیا ملا کیا نہیں ملا، یہ رب کا فیصلہ ہے۔ تو اب رب کو الزام نہ دو، رب سے شکوے شکایت نہ کرو، یہ نہ تہمت لگاؤ کہ میرے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے، بلکہ اللہ نے جو تمہارے لیے اچھا جو ہے چاہا وہ عطا کر دیا۔ تو کچھ چیزیں بندے کے اختیار میں ہوتی ہیں، اس کے لیے کوشش کی جاتی ہے، اور کچھ چیزیں اختیار سے باہر تقدیر کا حصہ ہوتی ہے، تو اس میں جو ہے اللہ کی رضا پر راضی رہا جاتا ہے۔ اور جو چیزیں اختیار میں ہوتی ہیں اس میں بھی کوشش کی جاتی ہے، نتیجہ وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہے۔ بندگی یہی ہے کہ آپ پوری کوشش کریں اور نتیجہ اللہ کے سپرد کر دیں کہ جو اللہ چاہے گا وہ ہوگا، میرا کام تھا کوشش کرنا اور میں نے کوشش کر لی۔ تو فرمایا بغیر کسی تہمت کے بغیر تقدیر کو اللہ کے حوالے کر دو، شرک کے بغیر اس اللہ کو ایک تسلیم کرو، اور کسی شک کے بغیر اس کے وعدے کی تصدیق کرو۔ اس کے جتنے بھی وعدے ہیں، اس کے رحمتوں کے وعدے ہوں، آخرت کے وعدے ہوں، اس کے غضب و جلال کے وعدے ہوں، تصدیق کرنا ضروری ہے، اور اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کون آدمی سب سے زیادہ غمگین ہے، یعنی کسے سب سے زیادہ غم کرنا چاہیے، پریشان رہنا چاہیے؟ فرمایا وہ شخص جس کا اخلاق سب سے برا، جس کا اخلاق اچھا ہے وہ تو امن میں ہے، لیکن جس کا اخلاق برا ہے۔ حضور غوث اعظم نقل کرتے ہیں کہ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے کہ اسے سب سے زیادہ پریشان رہنا چاہیے۔ حضرت ابراہیم بن ادم، اب یہ حضور غوث اعظم ابھی اخلاق کی بات کر رہے ہیں، حسن اخلاق کی، وہ اللہ تعالیٰ سے متعلق بیان فرما دیا کہ سب سے بڑا حسن اخلاق اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ پھر لوگوں کے ساتھ فرمایا حضرت ابراہیم بن ادم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ دنیا میں کبھی خوش ہوئے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں 2 مرتبہ خوش ہوا۔ پوچھا گیا کون سے مقامات تھے؟ فرمایا 2 مرتبہ خوش ہوا، ایک اس وقت جب میں بیٹھا ہوا تھا اور ایک کتے نے آ کر مجھ پر پیشاب کر دیا۔ حضرت ذوالنون مصری، یہ حسن اخلاق تھا کہ ایک جانور ہے اور اس نے پریشان کر دیا ہے، ناپاک کر دیا ہے، اب غسل کرنا پڑے گا، طہارت حاصل کرنی پڑے گی، نہانا پڑے گا، لباس تبدیل کرنا پڑے گا، اور وہ اولیاء کرام کے جب ایک ایک لباس ہوا کرتا تھا ان کے پاس تو ایک بڑا تکلیف کا دورانیہ، لیکن آپ نے نہ اسے پتھر مارا نہ کچھ کہا۔ فرمایا کہ مجھے جو ہے خوشی ہوئی، خوشی کس بات پر کہ آزمائش میں مبتلا ہو گیا۔ یہ آزمائش بھی اللہ تعالی نصیب والوں کو دیتا ہے، ایسی آزمائش جو اللہ کے قریب کر دے۔ جس آزمائش میں آپ کو رب یاد آ جائے نا، وہ آزمائش نعمت۔ اور فرمایا دوسرا اس وقت کہ میں بیٹھا ہوا تھا، ایک آدمی نے آ کر مجھے تھپڑ مار دیا، تو غلط فہمی میں مارا ہوگا، لیکن فرمایا کہ اس کا مطلب کیا ہے کہ میں نے بدلہ نہیں لیا، کوئی شکایت نہیں کی، بلکہ میں خاموش ہو گیا اور اپنے رب کی رضا پر راضی رہا۔ یہاں خوش ہونے کا مطلب کیا ہے؟ بس اپنے رب کی رضا پر راضی رہا۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ کبھی ایسی دیوانگی کا عالم ہو جاتا کہ بچے جو ہے انہیں پریشان کرتے، پتھر وغیرہ مارا کرتے، وہ بچے ہیں نہیں سمجھے مقام، دیوانگی کے عالم میں جس طرح آج کوئی ہمارے سامنے آ جائے تو لوگ اس کو آوازیں کستے ہیں، پریشان کرتے ہیں، بہت سے لوگ مار پیٹ بھی کرتے ہیں ایسے لوگوں کے ساتھ، تو اس سے بچنا چاہیے۔ جس کے اندر کمی ہوتی ہے نا کسی چیز کی، تو اللہ کے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں کی بد دعا سے بچنا چاہیے، اسی لیے حضور نے فرمایا کہ مظلوم کی بد دعا سے بچو، کیونکہ اس کی بد دعا اور مقام قبولیت کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہوتا، اس کی فوراً دعا قبول ہوتی۔ تو ایسے لوگوں کو پریشان کرنا یہ بھی ظلم ہے، ٹھیک ہے، تو پریشان نہیں کرنا چاہیے۔ تو بچے پتھر مارتے نا تو آپ ان سے شکایت نہیں کرتے تھے کہ پتھر نہ مارو، آپ کا جملہ کیا تھا؟
آپ کا جملہ دل دہلا دینے والا جملہ ہے کہ اگر انسان اسے تنہائی میں پڑھے اور سمجھے تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ جائے کہ یہ اللہ والے کیسے گزرے. حضرت ویسے قرنی کے بارے میں لکھا ہے بچے پتھر مارتے ہیں تو آپ انہیں جواب میں یہ ارشاد فرماتے کہ اگر تمہارے لیے پتھر مارنا ضروری ہے نا تو چھوٹے پتھر مارو، کیونکہ تم جو بڑے پتھر مار رہے ہو میرے جسم سے خون نکلتا ہے، مجھے نماز میں کھڑا نہیں ہونے دے گا، میرے وضو کو توڑ دے دو. منع نہیں کیا، شکایت شکوہ نہیں، جواب میں گالی نہیں دی، جواب میں پتھر اٹھا کر نہیں مار دیا، بلکہ آپ نے فرمایا کہ اگر تمہیں یہی اچھا لگ رہا ہے تم پتھر مار لو، لیکن چھوٹے پتھر مارو میرے جسم سے خون نہ نکل جائے. اور خون نکلنے میں اس وجہ سے منع نہیں کر رہا کہ مجھے تکلیف ہوگی، فرمایا اس وجہ سے کہ میرا وضو چلا جائے گا اور میں ایسا نہ ہو نماز میں کھڑے ہونے سے قاصر ہو جاؤں. ایسے اللہ کے محبوبین گزرے ہیں. اور یہ سب کون نقل کر رہا ہے؟ حضور غوث اعظم نقل کر رہے ہیں. غوث اعظم کی تربیت کر رہے ہیں، اصلاح ہماری کر رہے ہیں، اپنے مرید کو ایسا دیکھنا چاہتے ہیں. اور فرماتے ہیں کہ ایک شخص کسی بزرگ کو گالیاں دیتا ہوا ان کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا. ایک شخص کسی سفر سے آ رہے تھے، ایک بزرگ تو ایک ان کا کوئی مخالف پیچھے نا انہیں برا کہتا ہوا گالیاں دیتا ہوا بس پیچھے پیچھے چل رہا ہے، گالیاں دے رہا ہے. وہ خاموش ہے، وہ اپنا سفر جاری رکھے ہوئے کچھ نہیں کہہ رہا ہے، پیچھے آنے والا گالیاں دے رہا ہے. جب وہ گھر کے محلے کے قریب پہنچے نا، قبیلے کے قریب پہنچے تو انہوں نے پلٹ کے کہا اس شخص کو جو برا کہہ رہا تھا، جو گالیاں دے رہا تھا، منع نہیں کیا، یہ دھمکی نہیں دی کہ اب میں اپنے محلے کے قریب آ گیا ہوں اب کچھ بول کر بتا. آپ نے فرمایا تجھے اور جو کچھ کہنا ہے نا یہی کہہ لے، اگر آگے تم نے کچھ کہا میرے قبیلے والوں نے سن لیا وہ جوابی کارروائی کریں گے، وہ پھر تجھے تکلیف دیں گے، تو میں تجھے تکلیف سے بچانا چاہتا ہوں، تجھے جو کہنا ہے ابھی یہی کہہ لے، تو اپنا دل صاف کر لے، تو اپنے دل کو ہلکا کر لے، تجھے جو کہنا ہے کہہ لے، آگے جا کر اگر تو نے کہا نا تو پھر قبیلے والے تجھے جواب دیں گے. یعنی اس میں حسن اخلاق حضور غوث اعظم کی جانب سے سکھایا جا رہا ہے کہ اللہ والے وہ تو ایسے گزرے ہیں اور اللہ کے محبوبوں کو تو ان کی محبت اور ان کی فنائیت اتنی انتہاؤں پر ہوتی ہے کہ انہیں مخلوق اگر تکلیف بھی دے تو وہ شکایت نہیں کرتے. اور شروع میں کہا نا کہ اللہ تعالیٰ سے شکایت کیے بغیر تقدیر پر راضی ہو جاؤ، خود کو تقدیر کے حوالے کر دو، اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دو. ہم بات بات پر شکوے شکایت کر رہے ہوتے ہیں، حضور غوث اعظم ہمارے شیخ کی تعلیمات یہ ہے کہ اللہ سے شکایت نہ کرو. حضور غوث اعظم تو وہ مثالیں دے رہے کہ بندوں سے بھی شکایت نہ کرو، بندوں کی اتنی احتیاج بھی ختم کر دو، بالکل محتاج نہ رہو، صرف اپنے رب کے محتاج رہو. حضرت مولا علی کی بات نقل کرتے ہیں، حضور مولا علی نے اپنے غلام کو آواز دی، غلام نے کوئی جواب ہی نہیں دیا. دوبارہ آواز دی، کوئی جواب نہیں آیا. تیسری بار آواز دی، پھر کوئی جواب نہیں آیا. تو آپ اٹھ کر تشریف لے گئے کہ دیکھیں کیا معاملہ ہے. اب وہاں جا کر دیکھا تو غلام آرام سے لیٹا ہوا ہے. حضرت مولا علی نے فرمایا میں نے تمہیں 3 بار آواز دی، تم نے سنا نہیں؟ بولا حضور سنا بھی، جواب نہیں دیا. مولا علی نے فرمایا کہ جواب کیوں نہیں دیا؟ اور تمہیں یہ خوف نہیں تھا کہ میں تمہیں سزا دوں گا؟ غلام تو غلام ہوتا ہے، آقا ہوتا ہے. مولا علی فرماتے کہ تمہیں ڈر نہیں لگا میں تمہیں سزا دوں گا؟ 3 میں نے آوازیں دی، تم نے سنا نہیں. تو غلام آگے مسکرا کر کہتا ہے کہ حضور مجھے یقین تھا آپ سزا دیتے ہی نہیں ہیں، اس لیے تاخیر ہو گئی. غلام کیا کہتا ہے؟ مجھے یقین ہے حضور آپ سزا دیں گے ہی نہیں، اس لیے تھوڑی سستی ہو گئی. اب غلاموں پر اتنی شفقت کہ غلام جانتا ہے، حالانکہ مولا علی جیسا آقا جس کا ہو اسے اور کیا خوش نصیبی چاہیے، اور سارے اس کے ساتھ رحمتیں شفقتیں اس پر نوازشیں ہوتی ہوں گی، لیکن وہ اتنی کہ وہ آرام سے ہے کہ جناب چلو تھوڑی تاخیر بھی ہو جائے گی تو میں اپنے آقا کو جانتا ہوں کہ وہ سزا نہیں دیں گے. یعنی مولا علی کا کردار بیان کیا جا رہا حضور غوث اعظم کی جانب سے کہ وہ اس طرح اپنے ماتحتوں پر شفیق اور مہربان رہے. اسی طرح امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ ایک غلام وضو کروا رہا تھا تو وہ جو برتن تھا وہ آپ کو لگ گیا، تو ابتداءً آپ نے ذرا جلال کی نگاہ سے دیکھا تو غلام نے قرآن کی آیتیں پڑھنا شروع کر دی. کون سی آیتیں؟ کہ جس میں غصہ پی جانے کا ذکر ہے، لوگوں کو معاف کرنے کا ذکر ہے. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرائے اور فرمایا کہ آج سے تو آزاد ہے، کہ میرے غصے کے وقت، میری ناراضگی کے وقت تو نے میری توجہ اللہ تعالیٰ کی جانب موڑ دی.
فرمایا غلام سے تو آج آزاد ہے۔ اور اسی طرح جب مولا علی کو اس غلام نے جواب دیا کہ حضور مجھے یقین تھا آپ سزا دیں گے ہی نہیں، تو مولا علی نے اس وقت اسے بھی آزاد کر دیا۔ یہ تربیت کے لیے ہماری باتیں ہیں کہ حضور غوث اعظم نے اخلاقیات ہمیں سکھائے ہیں کہ اس طرح رونا دھونا اور بات بات میں لوگوں سے شکوے شکایت کرنا، ہم تو بلا وجہ شروع ہو جاتے ہیں۔ یہاں پر تو آپ وہ مثالیں بیان فرما رہے ہیں کہ وجہ ہونے کے باوجود شکوے شکایت کا منع کیا گیا، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تو بالکل قطعی طور پر اب دیکھیں نا انسان کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکوے شکایت کرنے کی بات بنتی نہیں ہے۔ ہمارا حق کیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے شکوہ کریں؟ ہم نے ایسا کیا کیا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے کہ جس کے ہم مستحق ہیں کہ اللہ ہم پر رحم ہی کرے؟ اعمال کی طرف بھی تو ہم دیکھیں کہ کیا ہم اللہ کی عبادتوں کا حق ادا کر پائے؟ اس کی جو اتنی نعمتیں ہیں کیا ہم اس کا حق ادا کر پائے؟ ارے زندگی سجدوں میں گزار دینا تو ایک نعمت کا حق ادا نہیں ہو سکتا، ایک نعمت کا حق ادا نہیں ہو سکتا، ایک نعمت کا شکر ادا نہیں ہو سکتا اگر زندگی سجدے میں گزار دے انسان۔ تو جب ایک نعمت کا وہ شکر اور حق ادا نہیں کر سکتا تو کس بنیاد پر اللہ تعالیٰ سے شکوے کرتا ہے؟ کس بنیاد پر اللہ تعالیٰ کے دربار سے جو ہے منہ موڑتا ہے؟ کس بنیاد پر اللہ تعالیٰ کی عبادتیں وہ چھوڑتا ہے اور غیروں کی طرف جاتا ہے؟ کس بنیاد پر اللہ تعالیٰ کے دین کی تابعداری، اللہ تعالیٰ کے احکام کی تعمیل کو وہ جو ہے ٹھوکر مارتا ہے؟ آج ہمارے اعمال دیکھیں ہم کہ خدا کے لیے کیا کر رہے ہیں، ہم خدا کے دین کے لیے کیا کر رہے ہیں، خدا کے محبوب کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ کچھ نہیں ہے، چند ایک عبادتیں ہیں، لیکن کیا وہ عبادتیں اس قابل ہیں کہ مقام قبولیت میں پہنچ جائیں؟ اگر ہم نمازوں کی باتیں کریں تو کیا ہماری نمازوں میں تلاوت قرآن درست ہے؟ کیا ہماری نمازوں میں رکوع سجود درست ہے؟ کیا ہماری نمازوں کی نیتیں درست ہیں؟ کہاں درست ہے؟ جو اعلیٰ معیار مقام ہونا چاہیے ہماری عبادتوں کا ہم تو وہ بھی نہیں کر سکتے۔ دین کے معاملے میں ہم نے صرف گزارا کیا ہے کہ ہمیں بس انداز رکوع سجود کرنے آ گئے تو بس جی ہو جائے گا۔ عبادت اس چیز کا نام تھوڑی ہو جائے گا بھائی، جس کے لیے کام آپ تیار کرتے ہیں، یا کاروباری لوگ بھی ہیں اور مزدوری کا پیشہ ور لوگ بھی ہیں، جب آپ کسی کے لیے کام تیار کرتے ہیں تو اپنے معیار کے مطابق کرتے ہیں یا اس کے معیار کے مطابق کرتے ہیں؟ جس کے لیے کام بنایا جا رہا ہے اس کا معیار دیکھا جاتا ہے، اس کی پسند دیکھی جاتی ہے، اسے کیا چاہیے۔ آپ کو کچھ اور پسند ہے لیکن جو وہاں پسند ہے آپ نے وہ دینا ہے، آپ کا معیار کچھ اور ہے لیکن جو آگے سے معیار کی ڈیمانڈ کی جا رہی ہے آپ نے وہ معیار تیار کر کے دینا ہوتا ہے، اور اگر وہ معیار نہ دے سکے تو وہ رد کر دیا جاتا ہے، کینسل کر دیا جاتا ہے، نقصان ہو جاتا ہے۔ تو دنیا داری میں ہم کسی اصول پر چل رہے ہیں کہ جس کے لیے کام کیا جاتا ہے وہ معیار وہ دیتا ہے، اس کی پسند معیار ہوتی ہے، لیکن عبادت میں کہ جو ہمیں سب سے بڑی بارگاہ میں تحفہ پیش کرنا ہے، جو اللہ کی بارگاہ میں ہمیں عبادتیں پیش کرنی ہے، اس میں ہم نے اللہ تعالیٰ کے معیار کو، اللہ تعالیٰ کی پسند کو کبھی سوچا ہی نہیں کہ اللہ ہم سے کیسی عبادتیں چاہتا ہے، اللہ ہم سے کیسی جو ہے نمازوں کا ہمیں حکم دیتا ہے، ان نمازوں میں خلوص و اخلاص کا درجہ کیا ہونا چاہیے۔ احادیث موجود ہے کہ اگر ذرہ برابر بھی اس میں کسی اور کی نیت شامل ہوگی اللہ تعالیٰ کی جانب سے وہ واپس کر دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا قیامت میں کہ جتنی عبادتیں ہیں اس میں جتنی دنیا کے لیے تھی وہ الگ کر لو، جو خاص میرے لیے تھی وہ الگ کر لو۔ تو جو خاص اللہ کے لیے جب الگ کی جائیں گی اور جو دنیا کے لیے، اپنے مطلب کے لیے، دنیا داروں کے لیے جو عبادتیں کی گئی ہیں وہ الگ کی جائیں گی، تو اب ہر شخص اپنا حال سوچے کہ اس وقت ہمارے پاس کتنی عبادتیں رہ جائیں گی۔ یہ اعلان ہوگا قیامت میں فرشتوں کو، عبادتیں الگ کرو۔ بظاہر عبادت وہ عبادتیں جو فرشتے لے گئے فرشتوں کے مطابق تھی، لیکن رب کی بارگاہ میں جو ہے وہ ان عبادتوں کی صلاحیت نہیں تھی کہ ہم مقام قبولیت میں پہنچ سکے۔ وہ ہم نے حدیث پڑھی تھی نا کہ پہلے دروازے پر سے پار ہوتی ہے عبادت، پھر دوسرے دروازے پر رکتی ہے، اس کے اپنے تقاضے ہیں، پھر تیسرے آسمان پر الگ معیار ہے، چوتھے جب ساتواں آسمان سے جو وہ گزر جاتی ہے، اتنا معیاری شخص ہوتا ہے اور اتنی معیاری عبادت ہوتی ہے، تو پھر بھی جب اللہ کی بارگاہ میں وہ عبادت پہنچتی ہے تو پھر بھی اس کا امتحان ہوتا ہے کہ خاص اللہ کے لیے تھی یا نہیں تھی۔ خاص اللہ کے لیے ہوگی تو پھر قبول ہوگی، ورنہ وہ وہاں سے جو ہے وہ رد کر دی
دی جاتی ہے۔ تو ہم اپنی عبادات کو، اپنے معاملات کو دیکھیں۔ حضور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ تشریف فرما تھے اور درس دے رہے تھے، ایک دوسرے بزرگ اپنے مریدین کے ساتھ آئے، کچھ باتیں ہوئی تو انہوں نے پوچھا کہ حضور نماز کے متعلق ارشاد فرمائیے۔ تو آپ نے نماز کے متعلق دو باتیں ارشاد فرمائی۔ پہلی چیز نماز کے آداب، فرمایا نماز کے آداب یہ ہے کہ اللہ کے حکم کی تعمیل کے لیے کھڑا ہوں، کہ میں ارادہ کیا ہو کہ میں اللہ کے حکم پر عمل کر رہا ہوں، اللہ نے جو مجھ پر عبادت فرض کی ہے میں اس فرض کو ادا کر رہا ہوں۔ اور فرمایا ثواب کی نیت سے جائے اور نیت کے ساتھ نماز شروع کرے، یعنی اس کے دل میں للہیت ہو، غیر کا خیال نکال دے، دکھاوا اگر آ گیا تو اسے وہ خارج کرے، خالص اپنی نیت کو خالص کرے اور اس کے بعد عبادت شروع کرے۔ اور فرمایا کہ جو تم تکبیریں کہو گے، اللہ اکبر، اللہ کو بڑا جو ہے پکارو گے تو پوری تعظیم کے ساتھ جو ہے وہ تکبیرات کہو، قرآن مجید ترتیل کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر اچھے انداز میں پڑھو۔ اور فرمایا خشوع و خضوع کے ساتھ رکوع سجدہ کرو، تواضع کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ سجدہ کرو، اخلاص کے ساتھ تشہد پڑھو اور رحمت کے ساتھ سلام پھیرو۔ یہ جتنے بھی ارکان ہوں گے، یہ جتنے بھی اسٹیپ ہوں گے، یہ ایک کیفیت بتائی جا رہی ہے۔ صرف نماز صرف ان ارکان کے ادا کر لینے کا نام نہیں ہے، اس کے اندر باطنی کیفیت کا ہونا بھی ضروری ہے کہ آپ کا دل جو ہے پوری طرح اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف متوجہ رہے۔ پھر فرمایا کہ یہ تو نماز کے آداب ہو گئے، اب نماز کی معرفت کیا ہے؟ تو ارشاد فرمایا نماز کی معرفت یہ ہے کہ جنت کو دائیں طرف سمجھو، جہنم کو بائیں طرف سمجھو، اور پل صراط کو قدموں کے نیچے سمجھو، اور میزان کو اپنے سامنے سمجھو، اور یہ سوچو کہ گویا اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو، ورنہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ کس کیفیت میں بزرگوں کی نماز ہوا کرتی؟ یہ تعلیمات ہے حضور غوث اعظم کی ہمارے لیے۔ کیفیات کیا ہوا کرتی کہ ایک طرف جنت، ایک طرف جہنم، اور بندہ پل صراط پر کھڑا ہو، ذرا کیفیت کو محسوس کرے کہ اگر گر گیا تو جہنم میں جائے گا۔ فرمایا اس کیفیت میں کتنا محتاط ہوگا، پلک بھی نہیں جھپکے گا، اتنا محتاط ہوگا۔ اور نماز میں اس طرح محتاط ہو کر کھڑے ہو۔ ہمارے خیالات ادھر سے ادھر گردش کرتے رہتے ہیں، ان خیالات کو روکنے کی تعلیم دی جا رہی ہے کہ خاص بس اللہ کی بارگاہ میں بالکل چوکنے ہو کر، بالکل محتاط ہو کر جو ہے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کہ ذرہ برابر بھی جو ہے خیالات کی کوتاہی نہ ہونے پائے، نہ جسم کی کوتاہی ذرہ برابر ہونے پائے، نہ خیالات کی کوتاہی ہونے پائے، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کا تصور ہو کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے گمان کرو کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تصور تو لازمی ہو کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے دیکھ رہا ہے۔ اور بہت ساری چیزیں ہیں کہ جس کے متعلق ارشاد فرمایا، اور وقت کی کمی کے باعث ایک جو بہت اہم چیز فرمایا کسب حلال، حلال کمانا اور حرام سے بچنا۔ بہت سی احادیث آپ نے ذکر فرمائی کہ جو ہمارے سامنے آتی رہتی ہیں، جس میں سے ایک یہ ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص اس ارادے سے ذریعہ معاش اختیار کرے، چاہے وہ نوکری کرتا ہو یا کاروبار کرتا ہو، لیکن ارادہ کیا ہو کہ محتاجی سے بچے گا، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچے گا، گھر والوں کے لیے روزی حاصل کرے گا، پڑوسیوں پر، آس پاس کے لوگوں پر مہربانی کرے گا، یعنی حسب استطاعت ان کی ضرورت کو پورا کرے گا۔ فرمایا یہ تین نیتوں کے ساتھ اگر کوئی روزگار کے لیے نکلتا ہے، حلال کمانے کے لیے، تو اس کی شان یہ ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اسے اس طرح اٹھائے گا کہ اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا۔ کہ ان ارادوں کے ساتھ ایک تو یہ کہ وہ محتاجی سے، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچے گا، گھر والوں کے لیے حلال روزی کا انتظام کرے گا، اور آس پاس کے لوگوں پر بھی مہربانی کرے گا۔ لیکن اگر اس کے برعکس ہو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے جس نے حلال مال اس ارادے سے تلاش کیا، مال حلال ہی ہے، حرام کے گناہ کی بات نہیں ہو رہی، صرف نیت کی بات ہو رہی ہے کہ جس نے حلال مال تلاش کیا اس ارادے سے کہ مال میں اضافہ ہو، اور
دوسروں پر فخر کرے، دوسروں پر بڑائی اسے حاصل ہو، دوسروں سے آگے بڑھ جائے اور لوگوں میں دکھاوا ہو، لوگ اسے پارٹی بولے، لوگ اس کی جو ہے تعریف کریں، لوگ جو اس کے سامنے خاموش رہے، اس سے دب کر رہے، تو فرمایا قیامت کے دن وہ اللہ تعالیٰ سے اس طرح ملاقات کرے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ناراض ہو۔ حلال کما رہا ہے لیکن کیونکہ دل کے ارادے درست نہیں ہے تو فرمایا اللہ کی ناراضگی ہے۔ حلال کمانے کے ساتھ ساتھ دلوں کے ارادوں کا درست ہونا بھی ضروری ہے، اور وہ بتا دیا کہ محتاجی سے بچنا، گھر والوں کے لیے انتظام کرنا اور آس پاس کے لوگوں پر نرمی کرنا اور ان کی مدد کرنا۔ پھر حدیث شریف ہے کہ انسان جب اپنے لیے سوال کا دروازہ کھولتا ہے، یعنی محنت نہیں کرتا، مانگنے سے اگر اس کا گزارا ہو جاتا ہے اور وہ مانگنا شروع کرتا ہے، تو فرمایا جو اپنے اوپر سوال یعنی مانگنے کا دروازہ کھولتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر فقر اور محتاجی کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ جو محنت کرنے کے لیے نکلتا ہے اللہ اس کی مدد کرتا ہے، اور جو ہاتھ پھیلاتا ہے تو پھر اس کی غربت پہ اضافہ ہوتا ہے۔ آپ دیکھ لیں نا کہ جو جن کا پیشہ یہ ہو مانگنے کا، انہیں آپ کچھ بھی آفر کر دیں انہیں قبول نہیں ہوگی، انہیں مانگے بغیر چین ہی نہیں آئے گا، وہ مانگتے ہی رہیں گے۔ ٹھیک ہے، تو یہ بس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو جاتا، اللہ ہمیں محفوظ فرما۔ اور فرمایا جو شخص بچتا ہے مانگنے سے اور محنت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے پھر مانگنے سے بچاتا ہے، اور جو شخص بے نیازی اختیار کرتا ہے اللہ اسے بے نیاز کر دیتا ہے، یعنی جو لوگوں کی محتاجی سے بچتا ہے تو اللہ تعالیٰ واقعی اسے لوگوں کا محتاج ہونے سے بچا لیتا ہے۔ یہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین ہیں جو حضور غوث اعظم نے ہمیں ارشاد فرمایا اور ہمیں تعلیم فرمایا۔ اس کے بعد بیان فرمایا کہ تاجر، تجارت کرنے والا، تاجر کی 3 باتیں تاجر میں ہونا ضروری ہے۔ فرمایا جب تک تاجر میں 3 باتیں نہ ہو وہ دنیا میں بھی محتاج رہے گا، آخرت میں بھی محتاج رہے گا۔ اور یہاں تاجر میں کاروباری شخص بھی ہے اور مزدوری کرنے والا اور نوکری کرنے والا بھی ہے۔ مطلب کیا ہے کہ جو بھی کمانے کے لیے نکلتا ہے اس کے لیے 3 باتیں ہونا ضروری۔ پہلی بات زبان کا معاملہ، زبان 3 باتوں سے پاک ہو۔ حضور غوث اعظم اب اپنی بات بیان فرما رہے ہیں، 3 باتوں سے زبان پاک ہو، جھوٹ سے، فضول بات سے اور قسم اٹھانے سے۔ ایک تو وہ اپنے سودے میں جھوٹ نہ بولے، اپنی مزدوری میں جھوٹ نہ بولے۔ دوسری بات کہ فضول اور بیہودہ بات کوئی نہ کہے، ضرورت سے زیادہ نہ کہے، فضول ہو جائے گی جو ضرورت سے زیادہ ہو، تو فرمایا فضول اور بیہودہ بات نہ کہے۔ اور تیسری بات قسم نہ اٹھائے، یہاں سچی جھوٹی کی بات نہیں، قسم ہی نہ اٹھائے کہ وہ قسم اٹھا کر سامنے والے کو یقین دلانا ہو۔ فرمایا کہ یہ اگر اس کے اندر عادت ہے تو پھر وہ اچھا تاجر نہیں ہے، وہ محتاج ہو جائے گا۔ ایک چیز یہ ہو گئی۔ دوسری بات پڑوسی اور عزیز و اقارب کے بارے میں اس کا دل کھوٹ اور حسد سے پاک ہو۔ اب ایک جگہ اگر ہمارے روزگار کی ہے، کارخانہ ہے، دکان ہے، کچھ بھی ہے، تو ہم آس پاس بندہ مارکیٹ میں نظر رکھتا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے، کون کیا بنا رہا ہے، کون کتنا آگے جا رہا ہے، کس کے پاس کون سی پارٹی ہے، کس کے پاس کتنے کاریگر ہیں۔ تو اگر یہ سب چیزیں وہ تجربے کے لیے دیکھ رہا ہے، سیکھنے کے لیے دیکھ رہا ہے، پھر تو ٹھیک ہے۔ لیکن اگر حسد کی نگاہ سے دیکھ رہا ہے کہ جناب اسے تکلیف ہو رہی ہے کسی کے آگے بڑھنے کی وجہ سے، کسی کا کام چل گیا تو اب اسے تکلیف کا احساس ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب حسد ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ کسی کی خوشی اور کامیابی اسے برداشت نہیں ہو رہی ہے اور وہ نقصان پر خوش ہوگا، تو کسی کے نقصان سے خوشی ہو رہی ہے، دل کو سکون مل رہا ہے، کسی کی ترقی سے تکلیف ہو رہی ہے، تو یہ حسد کی علامت ہے، یہ پورا کا پورا حسد ہے۔ اور حسد کے بارے میں فرمایا نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے حسد جیسے آگ سوکھی لکڑی کو کھا جاتی ہے، نیکیاں یوں ہی ختم کر دی جائیں گی۔ یہ حسد اتنا گناہ جو ہے اس کی نحوست اتنی غالب ہو جاتی ہے۔ تو فرمایا کہ تمہارے دل میں آس پاس والوں کے لیے حسد نہ ہو اور تمہارے دل میں کھوٹ نہ ہو۔ کھوٹ کا کیسے پتا چلے گا؟ کہ جب کوئی مشورہ لینے آئے گا، مشورہ لینے آئے گا، کیا تم اسے درست مشورہ دیتے ہو؟ اگر تم یہ سوچتے ہو کہ رزق کا خالق اللہ ہے، رزق دینے والا اللہ ہے، مجھے بھی اللہ نے دینا ہے، اسے بھی اللہ نے دینا ہے، تو پھر درست مشورہ دو گے، کیونکہ دینا اللہ نے ہے، نہ اس کی اوقات نہ ہماری حیثیت کہ ہم رزق حاصل کر سکیں، تو دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ جب کوئی مشورہ لینے آئے تو اسے درست مشورہ دینا چاہیے، وہ اپنے نصیب کا اٹھائے گا، آپ کو آپ کا نصیب مل جائے گا کہ کوئی نہیں چھین سکتا۔ اسی طرح آپ کے پاس ایسے لوگ آ گئے، مثال کے طور پر کاریگر آ گئے یا
کام کے ضرورت مند آ گئے اور وہی کام کی ضرورت آپ کے پڑوسی کو ہے اور آپ یہ سوچو کہ نہیں یار اگر میں نے وہاں بھیج دیا تو اس کا کام چل پڑے گا، اس کا بھلا ہو جائے گا، آپ انہیں دوسری طرف موڑ دو تو یہ بھی زیادتی ہے اور یہ بھی اس ضمن میں آئے گا کہ وہ تاجر جو ہے کبھی برکت نہیں پا سکے گا۔ تو فرمایا تمہارے دلوں میں کھوٹ نہ ہو، تمہارے دل پاک ہو، تمہارے دلوں میں حسد نہ ہو۔ تیسری بات، اس کا نفس 3 باتوں کا محافظ ہو۔ وہ 3 باتیں کون سی ہیں کہ جمعۃ المبارک میں پورا جو ہے اہتمام کے ساتھ حاضر ہو، نماز باجماعت ادا کرتا ہو اور رات اور دن کے بعض حصوں میں طلب علم رکھتا ہو اور ہر بات پر رضائے الہی کو ترجیح دیتا ہو۔ پہلی چیز جمعۃ المبارک، اس متعلق بعض اوقات شکایتیں آتی ہیں، قریب سے تو اگرچہ نہیں آئی لیکن تھوڑا آگے پیچھے دور سے یہ شکایتیں آ جاتی ہیں کہ جناب جمعہ پڑھنے کا ٹائم نہیں دیا جاتا، اتنا محدود ٹائم جمعے کے دن دیا جاتا ہے کہ اگر ہم کمپنی سے نکلتے ہیں اور جا کر ہم کسی باہر کی مسجد میں جمعہ پڑھ کے سکون سے واپس آ جائیں تو کہتے ہیں کہ اتنا بھی ٹائم نہیں دیا جاتا۔ تو یہ بالکل غلط بات ہے اور اپنی روزی کو اور اپنے روزگار کو بالکل برباد کر دینے والی بات ہے۔ اللہ کے گھر سے آواز آ رہی ہے کام چھوڑ کر آ جاؤ اور ہم اگر کام میں لگائے رکھیں تو ہم بھی مجرم ہیں۔ تو یہ حکم ہے کہ جب اذان کی آواز آئے جمعے کے دن اس کے بعد کام کاج جائز ہی نہیں ہے، اس سے پہلے آپ جو ہے وہاں سے اٹھیں، ساری تیاری کرنے کے بعد آپ مسجد میں آ کر بیٹھ جائیں، اذان آپ کو نہ بلائے، آپ خود پہلے سے پہنچ کر جو ہے وہ اذان سماعت کریں، اور اولین ترجیح تو یہ ہے کہ خطاب بھی آپ سماعت کریں، اتنا پہلے سے اٹھ جائیں۔ اور دوسری بات نماز باجماعت، نماز باجماعت میں اکثر یہی ہوتا ہے کہ جناب اگر نماز کے لیے گئے، اگر جماعت میں حاضر ہونے کے لیے گئے تو کام رہ جائے گا، کام لیٹ ہو جائے گا۔ کام لیٹ ہو جانے کا کیا مقصد ہے؟ مال کا نقصان ہو جائے گا، پیسوں کا نقصان ہو جائے گا، دنیا کا نقصان ہو جائے گا۔ تو دیکھو اللہ کی اتنی جو ہے محبوب ترین عبادت نماز، اس پر ہم دنیا داری کو فوقیت دے رہے ہیں، اس پر ہم دنیا داری کو فضیلت دے رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد ہم کہہ رہے ہیں کہ جناب برکتوں کا نزول ہو، رحمتوں کا نزول ہو، تو ایسا کیسے ہوگا؟ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں جس کے اندر یہ عادت ہوگی وہ دنیا میں بھی محتاج ہوگا اور آخرت میں بھی محتاج ہوگا۔ تیسری چیز کہ کچھ حصہ اپنے 24 گھنٹے میں سے وہ علم دین کے حاصل کرنے کے لیے بھی نکالے۔ آج ہمارے پاس اس چیز کے لیے ٹائم ہی نہیں ہے کہ ہم دین کچھ سیکھ سکیں۔ یاد رکھو جو روزگار کرتے ہیں ان پر فرض ہے کہ وہ حلال حرام کے معاملات کو سیکھیں۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کیا حلال ہے کیا حرام ہے، کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے۔ ہمیں معلوم نہیں ہوگا تو ڈبل غلطیاں ہوں گی، معلوم ہوگا تو ہم 10 چیزوں سے بچ سکیں گے۔ تو یہ معلوم کرنا ضروری ہوتا ہے، اور ہر بات میں اللہ تعالیٰ کی رضا کو ترجیح دے، اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہے۔ اگر اللہ کی جانب سے نقصان آ جائے تو دوسروں کو اس کا الزام نہ دے کہ اس کی وجہ سے یہ ہو گیا، اس کی وجہ سے یہ ہو گیا۔ جو نقصان ہونا تھا ہو گیا، اس کے بعد پھر سے جو ہے شکر ادا کرے جو کہ اللہ نے اسے باقی رکھا ہے، اس کے مال کو باقی رکھا ہے، اس کی جان کو باقی رکھا ہے، صبر سے کام لے، پھر اللہ سے دعا کر کے آگے بڑھے تو انشاءاللہ اللہ کامیاب فرمائے گا۔ تو یہ وہ چیزیں تھی روزگار کے حوالے سے کہ جو حضور غوث اعظم نے بیان فرمائی تربیتی انداز میں کہ ہمیں یہ ساری چیزیں جو ہے فالو کرنی چاہیے اور اس کے خلاف کرنے سے بچنا چاہیے۔ تو یہ بالخصوص جو نمازوں کا معاملہ ہے اور علم دین کا معاملہ ہے، یہ بہت زیادہ اس میں ہماری کوتاہی ہوتی ہے۔ جب ہمیں معلومات نہیں ہوگی تو حلال حرام کی تمیز کیسے کریں گے؟ ہم حلال سمجھ رہے ہوں گے، پیٹ میں حرام جا رہا ہوگا، تو یہاں پر جو حرام لقمہ جس کے پیٹ میں جاتا ہے، آگے بات گفتگو طویل ہے، تو شیطان اس کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے۔ جو حرام کما کر لاتا ہے تو شیطان اب اس کے ساتھ جڑ جاتا ہے۔ اب جب وہ کھانے لگتا ہے تو شیطان اس سے کہتا ہے کہ اسے کھا حرام مال کو، کیونکہ جب تو کما رہا تھا جب بھی میں تیرے ساتھ تھا، اب تو کھائے گا تو بھی میں تیرے ساتھ ہوں۔ اور وہ کمانے میں بھی اور کھانے میں بھی انسان کے ساتھ جڑ جاتا ہے۔ اور جو حلال کماتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے شیطان سے محفوظ رکھتا ہے۔ حلال کماتے وقت اللہ تعالیٰ شیطان کو دور کر دیتا ہے۔ پھر جب وہ حلال کو استعمال کرتا ہے، حلال کو کھاتا ہے، حلال کو اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس وقت بھی شیطان کو اس سے دور کر دیتا ہے۔ تو برکات حلال کی ہے، لیکن پتہ کب چلے گا؟ جب ہمیں معلوم ہوگا۔ علم دین حاصل کرتے رہیں، نمازوں کی پابندی باجماعت ہونی چاہیے، رزق روزگار پر کے معاملے میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں۔ ہم نے اپنے بازوؤں پر بھروسہ کیا کیا؟ خدا کی رحمت سے بھروسہ ہمارا ہٹا، پستی سے پستی کی طرف ہم جاتے جا رہے ہیں۔ ہر آنے والا دن، ہر آنے والا سال ہمیں مزید جو ہے وہ غریبی کی طرف اور پریشانیوں کی طرف لے جا رہا ہے۔ وجہ یہی ہے کہ جو دربار الہی چھوڑا ہوا ہے، دربار الہی کو تھام لیجئے،
اللہ تعالیٰ کے دربار سے تعلق مضبوط کر لیجئے، سارے معاملات اچھے ہو جائیں گے۔ اور اچھے نہ بھی ہو تو ہمیں دنیا کو تھوڑی راضی کرنا، ہم نے تو رب کو راضی رکھنا ہے، ہم نے تو آخرت کمانی، دنیا تو پھر ختم ہو جانے والی شے ہے نا، آخرت کو ہم نے اختیار کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے، حضور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔